کھلکھلاہٹ دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ چاند کو ٹھنڈک اور حسن دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ مشرق سے سورج کو نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ اور اس میں آگ بھرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ اور اس کو اپنے راستے پہ چلا کر قابو کر کے مغرب تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ اور اسے مغرب میں ڈبونے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، چاند میں ٹھنڈک رکھی، سورج میں آگ رکھی، دونوں کا نظام بنایا۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے راستے سے 1 انچ ادھر ادھر ہو جائے۔ والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ چاند کو گھٹایا بڑھایا، اس کی طاقت نہیں کہ پورا کھڑا رہ سکے، اس کی طاقت نہیں کہ وہ چھوٹا ہو جائے، اس کی طاقت نہیں کہ وہ اپنی ٹھنڈک کو آگ میں بدل دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورج بتائے گا اللہ ہے، سیدھا چلتا ہے، سیدھا ڈوبتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کا گھٹنا بڑھنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ للشمس ينبغی لہا ان تدرک القمر، سورج میں طاقت نہیں کہ چاند کو پکڑ سکے۔ ولللیل سابق النہار، اور رات میں طاقت نہیں دن سے آگے جا سکے۔ هو الذی سخر البحر، سمندروں کو مسخر کیا میرے اللہ نے، کڑوا پانی بنایا میرے اللہ نے۔ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا بارش نہ ہوتی، سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بدبو پھیلتی، کڑوا نہ ہوتا تو ساری کائنات میں گندی ہوائیں انسانی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ ساحل سمندر پر طوفانی موجوں کو روکنے والا اللہ، دریاؤں کو بہانے والا اللہ۔ وسخر لکم الانہار، اس میں مچھلیاں پیدا کرنے والا۔ لتأکلوا منہ لحما طریا، وہ اللہ۔ اس میں موتی پیدا کرنے والا وہ اللہ۔ وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، 4 پاؤں پہ چلنے والے پیدا کرنے والا۔ منہم من یمشی علی 4، وہ اللہ۔ 2 پاؤں پہ چلانے والا وہ اللہ۔ منہم من یمشی علی رجلین، اور زمین پہ رینگنے والے بنانے والا وہ اللہ۔ منہم من یمشی علی بطنہ، سانپ میں زہر کا رکھنے والا وہ میرا اللہ ہے۔ اور پانی میں روانی رکھنے والا وہ میرا اللہ ہے۔ اور رات کو اندھیرا دینے والا میرا اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ الا میں ایسا تکبر ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ وہ اکیلا اللہ ہے، پہلے بھی اللہ، بعد بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ سے مراد ہے اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے جلوے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ فی الآفاق وفی انفسہم، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تیرے اندر تیرے اللہ کی یاد بستی ہے۔ ہواؤں کے جھونکے اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، بارش کے قطرے اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، سمندر کی موجیں اللہ کا پتہ بتاتی ہیں۔ یہ خوبصورت پھول، ان کی پتیاں،
ان کا رنگ، ان کی خوشبو بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ یہ سفید پھول، اس کی پتیاں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ ان میں خوشبو کس نے بھری؟ بیج نے، پانی نے، زمیندار نے۔ اس کو رنگ کس نے دیا؟ زمیندار نے، یہ زمین نے۔ اس کو پتیوں میں کس نے بکھیرا؟ زمیندار نے یا زمین نے یا پانی نے؟ نہیں 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 نہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الخلاق، الرحمن، الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح، العليم القابض الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير، سبحان الله، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الديان جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق۔ ہارون آباد والو، اے توڑا میرا رب۔ اسلام کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ تو مالک، یا اللہ تو خالق، یا اللہ تو دینے والا، یا اللہ تو لینے والا، یا اللہ تو زندگی دینے والا، تو مارنے والا، تو قبر میں اتارنے والا، تو ریزہ ریزہ کرنے والا، پھر ان ہڈیوں کو جمع کرنے والا، پھر ان میں روح ڈالنے والا، پھر ان کو قبر سے اٹھانے والا، پھر ان کا حساب لینے والا، پھر فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، پھر ایک کو دھکا جہنم کا اور ایک کا استقبال جنت میں۔ اس ساری کائنات ذرے سے لے کر آسمان تک، چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، سب میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ لہٰذا اسلام کی پہلی بنیاد ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھو میں آپ سے دور بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ مولانا صاحب کے قریب بیٹھا ہوں، قاری صاحب کے اور طاہر کے قریب بیٹھا ہوں۔ اب اگر میں آپ کے قریب آنا چاہوں گا تو ان سے دور ہو جاؤں گا، ان کے قریب ہوں تو آپ سے دور ہوں۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تراہ العیون لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ میں اتنا بلند ہوں کہ تمہاری نظر میرے تک نہیں پہنچ سکتی۔ جس وقت میں اتنا بلند ہوں کہ تمہاری نظریں میرے تک نہیں پہنچ سکتی، اسی وقت جب میں اتنا دور ہوں، اسی وقت میں تیری شاہرخ سے زیادہ قریب ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی بنیاد ہے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔
اللہ کے خزانوں کی حد نہیں، طاقت کی حد نہیں، قدرت کی حد نہیں، ذات کی حد نہیں، ملک کی حد نہیں، بلندی کی حد نہیں، ہیبت کی حد نہیں، لشکروں کی حد نہیں، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، اور زمانے سے پاک ہے، زمین آسمان کی قید سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، کھانے پینے سونے اونگنے سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، مارتا ہے مرتا نہیں، بناتا ہے کسی نے بنایا نہیں، دیتا ہے لیتا نہیں، سلاتا ہے سوتا نہیں، رلاتا ہے روتا نہیں، گراتا ہے گرتا نہیں، اٹھاتا ہے اس کوئی اٹھا نہیں سکتا، شارک سے قریب، خزانوں کی حد نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے صرف یا اللہ۔ یا تم کہتے ہو نا ایک دفعہ یا اللہ، تو اللہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک 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 میرا بندہ۔ ہاں ہاں ہاں، اور اس میں فرما بردار نافرمان کی قید نہیں ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، یا داؤد بشر المذنبین وانذر المتقین۔ داؤد میرے نافرمان بندوں کو خوشخبری سنا دے، ہارون آباد، ملتان، ہند، سندھ، ایران، توران، چین، امریکہ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، یورپ کے تمام 7 ارب انسانوں کو خوشخبری سنا دے، جو میرے نافرمان ہیں انہیں خوشخبری سنا دے، اور جو میرے فرما بردار ہیں انہیں تھوڑا کھڑکا دے۔ یا اللہ ایک ہی بڑی کھڑکاواں نیکانوں تو خوشخبری دیواں بھیڑیاں، یا اللہ میں نے سمجھاتا صحیح۔ تو اللہ فرمایا جا میرے نافرمانوں کو کہہ دے لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، بڑے سے بڑے گناہ کر کے آ جاؤ اور صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، تو خوشخبری ہے سارے ہی معاف کر دوں گا، سارے۔ وہ ساڑھی عمریں ہی کتنی ہیں، 70 سال۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، کھرباں ارباں سال بھی پوری دنیا لگی رہے، آسمان تو بڑی دور ہے، سورج تک نہیں جا سکتا۔ میرا رب کہتا ہے ایک ہارون آبادی، ایک پاکستانی، ہندی، تورانی، ایرانی، مرد عورت اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا کر ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ انذر المتقین، نیکوں کو ڈرا دے، کہ یا اللہ کیا ڈراؤں؟ اللہ یعجبوا باعمالہم، کبھی اپنی نیکی کے تکبر میں نہ پڑ جانا، کسی کو حقیر نظروں سے نہ دیکھنا۔ اسی تا جی بڑے صاف ہیں، اسی تا جی بڑے سچے کھرے ہیں، او ویکھو کی کیتی جاندہ ہے، او ویکھو کی کیتی جاندہ ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے نظروں سے گرا دوں گا اگر تو نے میرے کسی بندے کو حقیر جانا، نظروں سے گرا دوں گا، نیکیاں برباد کر دوں گا اگر تو نے میرے بندوں کو حقیر جانا۔ ساری زندگی ایک عورت طوائف بن کے رہی اور طوائف بن کے مر گئی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش فرما دی۔ تو بھائیو، اسلام حکومتوں سے نہیں آتا، کسی کو جس کو مرضی بٹھا دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، تاج الاولیاء صدر پاکستان ہوں، اور جنید بغدادی تصوف کے بادشاہ وزیر اعظم ہوں، اور ہارون آباد میں جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، فراڈ ہو، ظلم ہو، ماؤں کا گریبان چاک ہو، باپ کو تھپڑ مارے، ناپ تول میں کمی کرے، اذان سن کے نماز کو نہ جائے، جوئے کے اڈے چلائے، شراب کی بھٹیاں چلائے، زنا کے اڈے چلائے۔ بتاؤ کس شہر میں یہ کام نہیں ہو رہے؟ اللہ کی قسم اتنے بڑے لوگ بھی تقدیر نہیں بدل سکیں گے۔ اگر اپنے ملک کو بدلنا ہے تو اپنے آپ سے شروع کرو۔ میں بدلوں، یا اللہ آج میں تیرے بوئے تے آ گیا ہوں، میری توبہ۔ اور میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرنے جاتا ہے
ہمیں کوئی منانے آئے اسی لڑ پمنے جا دفع ہو جا، منہ چاہتے آگے ہیں، جا دفع ہو جا، میں نہیں معاف کرنا۔ اور میرا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میرا بندہ کب سے انتظار تھا تیرا، آجا آجا میری رحمت کی چھاؤں میں آجا۔ بھائیو، تقدیر بدلنی ہے تو اپنے آپ کو بدلو، اللہ سے جڑو، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، بتوں سے کٹو، اللہ سے جڑو، باقیوں سے اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے میرے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس، جب تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، اور جب تُنے جھولی پھیلانی ہو تو اللہ کے سامنے پھیلانا۔ تو بھائیو آج ایک کام کرو، میں بھی کرتا ہوں، کہ آج ہم سارے توبہ کر لیں اللہ سے، جو ہماری چل رہی ہے نا جنگ، ہم اس سے توبہ کر لیں۔ ادھر آپ توبہ کرو گے، ادھر ہارون آباد سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل جائے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، وہ گراؤنڈ آخر تک بھرا ہوا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہیں۔ آؤ بچوں، آؤ بڑھو، ہم لا الہ الا اللہ کے آگے سر جھکا کر کہیں یا اللہ میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا، اور پریشان نہ ہونا، اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کہنا یا اللہ نہیں کروں گا، اللہ کہے گا جاؤ معاف کیا۔ پھر ٹوٹ جائے، پریشان نہ ہونا، یا اللہ نہیں کروں گا، اللہ کہے گا جاؤ معاف کیا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا، نبی دیا، قائد دیا، حبیب دیا، تم سب اس وقت اس طرح پاک ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے پیدا ہوئے ہو۔ سب معاف ہو گئے، حق باقی ہے، نماز نہیں پڑھی، گناہ معاف ہو گیا، اب نماز کا کیسے کرنا ہے علماء سے پوچھ لو۔ کسی کا حق مارا، کسی کی زمین دبائی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، گناہ معاف ہو گیا، زیادتی کو ازالہ کیسے کرنا ہے علماء سے پوچھو۔ میرا رب اتنا مہربان ہے، اور اللہ کو ڈھونڈنا، بادشاہ منو ملن واسطے پوڑیاں چڑھنیاں پوندیاں تے رب نو ملن واسطے صرف زمین تے سر رکھنا پوندا، بس گل مک جاندی۔ کہ میرا نبی کہتا ہے ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رب کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ تو اللہ سے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے کا ذریعہ ہے محمد الرسول اللہ۔ بھائیو، اللہ کو محمدی بن کے دکھا دو۔ ہم حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں، حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی پولیس کو گالیاں دیتا ہے، کوئی افسر شاہی کو۔ ارے بھائی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میرے نبی کی زندگی، محمد مصطفیٰ، میرے رب کے محبوب، میرے رب کے حبیب، میرے رب نے کہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو مزمل، تو مدثر، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو حریص، تو عزیز، تو رحیم، تو رؤوف، تو رحیم، تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش
بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن عروہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور کہو بن آدم آدم علیہ السلام۔ میں تو اپنے محبوب دی ساری پیڑھی سنا چھڑی ہے۔ یہ پنجاب کی ثقافت ہے جو مہاجر نہیں لوکل زمینداروں کے مراسی ہوتے تھے، ہن تو ہر شہر مکم آ گئی، جن کو پیڑھیاں یاد ہوتی تھیں، پھر وہ پیڑھیوں کے جیسے مراسی آئے نا تو دور سے کہتا سرداریاں قائم دیر آباد، اور پھر وہ پیڑھی سناتا۔ جب میں تھوڑے سے اپنے دیکھو مجھے اپنے نبی کی ساری پیڑھی یاد ہے، اور اپنے صرف 4-5 نا یاد ہیں، وہ بھی پٹھے سدھے ہو جاندے۔ میلا بخش دے دیرے قائم، میاں نیت علی دے دیرے قائم، میاں گانے دے دیرے قائم، میاں جہانے دے دیرے قائم، میاں نور محمد دے دیرے قائم، میاں طارق جمیل دے دیرے قائم۔ میں کو الو دے پٹھے ہو وہ کدی کوئی قائم بھی رہا ہے، سارے دے نال اینے مرے پہنو میں بھی مر جاؤنا۔ قائم تا اللہ دی ذات ہے، الحی القیوم۔ تو بھائیو دوسری بنیاد ہے اپنے محبوب کی زندگی اپناؤ۔ تم پر فرعون بھی بیٹھا ہوگا تو اللہ گل و گلزار کر دے گا، اور زندگی وہ ہو جو آج ہے تو ہم پر جنید بغدادی جیسی ہستیاں بھی ہوں گی تو ہم ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں دیکھیں گے، بھوک کے سوا کچھ نہ دیکھو گے۔ ماؤں کو ذلیل کرو، باپ کو دھکے دو، دکاندار جھوٹ بولے، فراڈ کرے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سنے جے دھیان ڈال نوجوان بیٹھے، آپ نے فرمایا اے میں نہیں پتا، صرف اللہ نو پتا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ بھائی یہ کسی کو نہیں پتا، اوہ آسمان والا جانتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی دس دیو۔ آپ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو، ہارون آباد بیان ہو رہا ہے، اس سے میں نہ لے لینا ناراض نہ وجہ، جب تم دیکھو ہارون آباد دی نسل اپنی ماواں نو ذلیل کر رہی ہوئے تو سمجھو قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ ہاں مائیں روئیں، باپ بد دعائیں دے، باپ کو ماں بہن کی گالیاں اولاد دے رہی ہو، کی بھوکی جاننا ہے، کی آکھی جاننا ہے، مردہ ہی نہیں ہوں، مگرو ہی نہیں ہوں لاندھا، میں اتھائیں جمع ہاں، اتھائیں پلے ہاں، میرا دیہاتی ماحول ہے۔ پیوان آلے گلاں پتر کر رہے ہیں، مامانو آکھ رہے ہیں، بھاؤ کنائی بڑھی ہو گئی ہیں، سر کھا گئی ہیں، مگرو ہی نہیں لانی ہیں۔ جب یہ ماؤں کے ساتھ ہوگا تو میرے رب کی قسم، رب کا غضب کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ماں کی دعا لو، باپ کی دعا لو، ترازو کو صحیح تولو، سودا کھرا دو، بولتے ہوئے سچ بولو، جھوٹ سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، سیاستدان ظلم و ستم سے بچیں، جھوٹے مقدموں سے بچیں، وکیل جھوٹے مقدمے لڑنے سے بچیں، اور عورت عزت دار ہو اور مرد غیرت مند خوددار ہو، آنکھوں میں زنا نہ ہو اور زنا کے اڈے نہ ہوں، پھر دیکھنا یہ زمین بھی سونا اگلے گی۔ کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے اور کرتا ہے میرے نبی کے طریقے پر۔ اللہ کا چیلنج ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ ہارون آباد والو میں دروازے بند کر دے وہاں تو کوئی کھلوا سکتا ہے؟
وما یمسک، میں کھول دیواں تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، تو جب میں بند کر دیواں تو تسی کھلوا لو گے؟ نہیں نہیں، تیرا اللہ تیرا اللہ تیرا اللہ تیرا اللہ، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تمہیں جھٹکے لگ رہے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، جو کچھ تمہیں جھٹکے لگ رہے ہیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے دھوکہ بازی فراڈ کی وجہ سے ہے، تم توبہ کرو، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ اس لیے محمد ہی بننا پڑے گا، در مصطفیٰ پہ سر جھکانا پڑے گا۔ اور وہ تو بہت لمبی زندگی ہے، چھوٹی یہ حدیث سنو کہ در مصطفیٰ پہ جھکنے والا کون ہے؟ ایک تو فرائض ہیں، نماز میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اب ایک میں جولی توڑے اگو اڈی ہے، اے ہاتھ جوڑے نا اللہ تے او دے محبوب دے واسطے نماز نہ چھڈو، نماز نہ چھڈو۔ میرے نبی کی آخری نصیحت تھی دنیا سے جاتے ہوئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، فریاد میری امت او نماز نہ چھڑے جے، او نماز نہ چھڑے جے۔ دسو ہارون آباد وچ کتنے نمازی ہیں، میرے ضلع ملتان وچ کتنے نمازی ہیں، پشاور تو لے کے کراچی تائیں کتنے نمازی ہیں۔ اگر نماز معاف ہوتی تو کربلا میں میرے نبی کے نواسے کو معاف ہوتی، جو جنت کے سردار جن کا نام اللہ نے رکھا۔ جب حسن پیدا ہوئے تو پوچھا آپ نے علی سے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑکا۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، حسن، اس کا نام ہے حسن۔ جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ علی جو میدان جنگ کا شاہ سوار تھا، ان کا جی حرب۔ ہم نے کہا نہیں حسین۔ پھر فرمایا یہ دو نام آج تک اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے۔ جن کے نام اللہ رکھے، جن کو نبی سر سے پاؤں تک چومے، گلے سے لگائے، سواری بن جائے، اور آپ گھر آتے اور یوں ہو جاتے ہیں، دیکھو آؤ بچو اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے دنیا میں جس نے نبی کی کمر پہ سواری کی ہو؟ اور پھر آپ کمر میں چکر لگاتے اور پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، اتار کے زینب کو بٹھاتے، پھر چکر لگاتے۔ یہ ہستیاں، شہادت سے جنت کی سرداری نہیں ملی، ماں کا دودھ چھوٹا نہیں تھا کہ میرے اللہ کو کی طرف سے پیغام آیا کہ تیرے نواسے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے نفرت کریں تو ان سے نفرت کر، اور جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت کر۔ کربلا قائم ہے، جنت۔ میں تو اتنا سر درد کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو کہ جنت دے دے، امید ہے اللہ دے دے گا، لیکن اللہ دی قسم ہے پتہ تا کوئی نہیں، پکی گل تا کوئی نہیں، اللہ منہ تے مار دے وے جا تو تا اپنی واہ واہ واسطے تقریراں کیتیاں، لیکن یہ تا گارنٹی لئی بیٹھے نا سرٹیفکیٹ کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سیاستدانوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ پوری اولاد ذبح کر سکتا ہوں لیکن میں باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا، پوری نسل ذبح کروا سکتا ہوں لیکن میں باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ نماز کا وقت آیا، سورج ڈھلا، آپ نے زہیر من القین کو اشارہ کیا، وہ تشریف لائے، کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، تسی آندے ہو پڑھی نہیں جاندی، وہ جی دعا چا کرو پڑھی نہیں جاندی، دکان نہ کھولیا کرو آکھیا کرو جی دعا چا کرو آپ پہ ہی چل پوے، حل نہ وائے کرو آکھیا کرو دعا چا کرو حل وہی جامن۔ نبی کا نواسہ
ہاں ایک اور حدیث سنو، ابو ہریرہ فرماتے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، کبھی حسن کبھی حسین دونوں کو یہاں کھڑا کیا ہوا ہے، اور جی میں ماما نہیں جھولا دے دیا، جھولا دے رہے اور کہہ رہے ہیں، اور ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کہا آجا آجا بیٹا پہاڑی پہ چڑھ جا، اے پہاڑی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ ایسے 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 کرتے کرتے یہاں آتے، پھر کہتے اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، یہاں آ گئے، اور آگے آؤ، یہاں آ گئے، پھر آپ ایسے ہو جاتے، اور آگے آؤ، وہ چڑھتے چڑھتے یہاں جاتے، پھر آپ ان کے ہاتھوں کو ایسے فکس کر کے ایسے بوسہ لیتے ہونٹوں کا، پھر کہتے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ نماز کا وقت آ گیا، کہا زہیر شمر سے کہو سجدہ دینے دے۔ شمر نے کہا ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، اللہ کی قسم اگر 1441 سال میں کہیں نماز چھوڑنے کی گنجائش بنتی تھی تو یہاں بنتی تھی، لیکن میرے نبی کے نواسے نے فرمایا ان بختوں سے کہو تم تلوار چلاؤ، ہم سجدہ کر کے دکھائیں گے۔ آدھوں کو آگے کھڑا کر دیا، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر ان کو آگے کھڑا کیا، پھر دوسروں نے نماز پڑھی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئے تھے۔ آپ ہارون آباد کے نمازی بن جاؤ، پاکستان والے نمازی بن جائیں، میرے رب کا نظام چلے گا۔ ڈنڈے سے نہیں نمازیں پڑھی جاتی، حکومتیں نمازیں نہیں پڑھا سکتی، حکومتیں دین نہیں لا سکتی۔ گڈیے تیل نہ ہوئے چلسی، او بولو روٹی نہیں کھاتی؟ گڈیے تیل نہ ہوئے چلے گی؟ اور تیل ہو تو چھوٹا بچہ بھی بھگا کے لے جائے گا۔ ہمارے اندر ایمان کا تیل خشک ہو چکا ہے، ان جسموں و ایسے کمزور ایمان والوں پہ اسلام نہیں آئے گا۔ میں نے سینٹرل ماڈل اسکول، بہت بڑا اسکول ہوتا تھا 60-70s میں، اور سینٹ اینتھنی، دو سکول ان کے مقابلے بھی بڑے ہوتے تھے۔ میں سینٹرل ماڈل میں تھا، ہاسٹل میں تھا، ہمارے ہاسٹل کے ایک وارڈن آئے جن کو یہ مدرسے والے ناظم کہتے ہیں، وہ نمازی تھے، انہوں نے نماز کی حاضری لگوانی شروع کر دی، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ میں بھی بڑے لتر کھاتے۔ عشاء کی نماز ہو رہی ہے، میں آخری صف میں کھڑا ہوں، میرا روم میٹ بھی اور میرے چارپائی کے ساتھ چارپائی، مر گیا اللہ دی بخشش کرے، تو وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہوا کہ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، میرے قریب آ کر کہتا ہے 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ حکومت ایسی نمازیں پڑھائے گی اور ایمان کربلا والی نماز پڑھائے گا۔ اللہ الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ جو کچھ کہلوایا کلمہ خیر تو نے کہلوایا، تو نے سنوایا، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے، کہنے سننے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو آخری میں نے جھولی پھیلائی ہے ہمیں امت بنا دے۔ میرے مولا مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، اسلام کو اپنے گھر کا مہمان بنائے مدت ہو گئی ہے، ہماری زندگیوں سے نکل گیا، ہمارے بازاروں سے نکل گیا، ہمارے اداروں سے نکل گیا، ہمارے غریبوں سے نکل گیا اسلام۔ تیرے محبوب کی زندگی ہماری عورتوں سے نکل گئی، ہمارے مردوں سے نکل گئی۔ میرے مولا اے سارا مجمع پنچایت بن کے تیری بارگاہ پیش کیتا ہے، راضی ہو جا یا اللہ، راضی ہو جا یا اللہ، ہمیں امت بنا دے میرے مولا، ہمیں فرقہ واریت سے نکال لے، ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دے، ہماری نفرتیں مٹا دے۔ میرے مالک
بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے۔ میرے مولا، انصاف لینے کے لیے غریبوں کو گھر بیچنے پڑتے ہیں، پھر بھی انہیں انصاف نہیں ملتا۔ ہماری عدالتوں کے دروازے بند نہیں ہیں، ہماری عوام کے دروازے، کانوں کے، دل کے دروازے بند ہیں، جو جھوٹے مقدمے کرتے ہیں۔ ہمارے وکیلوں کے ضمیر بک جاتے ہیں۔ اے اللہ، تجھے ظلم سے نفرت۔ تیرے حبیب کے نواسے نے ظلم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ساری اولاد ذبح کروا کے نیزے پہ چڑھا۔ آج میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم، دیہاتی بھی ظالم ہے، شہری بھی ظالم ہے، تاجر بھی، زمیندار بھی، سیاستدان بھی، سارے محکمے ظلم سے بھرے پڑے ہیں۔ میرے مولا، غریبوں کے چولہے بجھ گئے، عزتیں نیلام ہو گئیں۔ میرے آقا، میرے اللہ، اے ساری پنچایت آئی بیٹھی تیرے مناون واسطے، آج تا یار مان جا تو میرے آج تیری منت کرنے ہیں، تو راضی ہو، میرے پوری امت دی حفاظت فرما، ہمارے دیس کی حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ۔ تو حفاظت کرے گا تو تقدیر بدلے گا تو بدلے۔ تھک گیا میرے تھک گیا۔ چھوٹا بچہ روتا روتا ماں سے کہتا ہے، اماں ہن تا میں رو رو بھی تھک پیا، ہن تا میرے مولا ہمارے آنسو ختم ہو، تھک گئے یار۔ شیطانی طاقتیں بڑی طاقتور ہیں، ہم بڑے کمزور۔ یہ سارا مجموعہ جو چھپے ہوئے آنسو بہا رہا، وہ نوجوان جن کے رخساروں پہ آنسو کی لڑیاں، وہ بوڑھے جن کی سفید داڑھیاں آنسوں سے تر ہو رہی ہیں، وہ مالدار جو اب اس وقت فقیر بن کے تیرے آگے ہچکیاں لگ سے رو رہے ہیں۔ میرے مولا، تینوں رومن چنگا لگتا ہے یا اللہ۔ ہم نے تیری بارگاہ میں لاکھوں آنسوؤں کا ڈھیر لگایا ہے یا اللہ، کوئی حکمت پسند کر رہا ہے میرے آئے میرے اللہ، پتہ نہیں کیوں آج درد جاگ اٹھے یس میرے میرے دیس دا تا ممبر بھی گمرائی دا شکار ہے، میں ہور کتھے جا ٹکر مارا۔ تجارت، دھوکہ، سیاست، ظلم، زمیندارہ ظلم، غربت نے مار چھڑیا تیرے بندیاں نے یا اللہ۔ تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ساڑی جھولی تے ویلیے کی تیرے اگو پیش کریے، وہ آنسو جو مدینے کی فضاؤں میں، مدینے کی زمین پر گرتے تھے، اور وہ راتوں کی فریادیں جو تیرے عرش کو ہلاتی تھی، اور تو جبریل کو بھیجتا تھا، میرے محبوب کیوں رو رہے ہو؟ اور تیرے محبوب کی ایک ہی فریاد ہوتی تھی، میرے مولا میری امت کا کیا بنے گا یا اللہ۔ ہم ان آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، عہد کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ۔ اپنے کسی کی تو فعل پورے ملک پہ کرم فرما، پورے ملک پہ کرم۔ ہمیں کب نجات ملے گی اس ظلم و ستم کے معاشرے سے، اس جھوٹے معاشرے سے، اس ناپاک جہاں غریب کی بیٹیاں چولہا جلانے کے لیے عزت بیچ رہے، لوگوں نے انہیں ان کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کی بجائے ان کی عزتوں کے سودے کر کے طوائف بنا دیا۔ مالداروں کی خلوتیں گناہوں سے بھری، اور غریب کی بیٹی طوائف کا داغ لے کر جا کر گھر میں بیٹھ گئی یا اللہ۔ ہمیں ایسے سخی مالدار پاکیزہ نصیب فرما جو غریب کی بیٹیوں کے
چادر ڈال، ان کے کپڑے نہ میرے مالک تو راضی ہو جا، پورے دیس، پوری امت سے، پوری انسانیت کو ہدایت دے۔ ملک جو کھلونا بنا ہوا ہے، جو جدھر چاہتا ہے لے کے چل پڑتا ہے، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، پورے ملک پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ یہ آیا ہوا مجمع جو گھٹنوں میں سر دے کے رو رہا ہے، ان کے آنسوؤں کو عرش پہ اٹھا لے، ان کی آہوں کو عرش پہ اٹھا لے۔ یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں انتظام کرنے والے، یہ ہمارے پہرے دار، یہ ہمارے رینجر والے، پولیس والے، ایلیٹ والے، کیمرے والے، لائٹوں والے، ساؤنڈ والے، عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بیٹھے ہیں، مالدار بیٹھے ہیں، غریب بیٹھے ہیں، پر تیرے در پر تو سارے فقیر ہیں نا یا اللہ۔ آج ان سب کو قبول فرما لے، اور ہارون آباد نہیں پورے ملک کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، اور یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ اور میرے مولا جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو یہ کلمہ ہمیں ماؤں نے سکھایا تھا، اپنی گود میں لٹا کر، جب قبر کی گود میں جانے کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پہ اس کو جاری کر، ایمان والی، سلامتی والی واپسی دینا، کشادہ قبر دینا، عزت کے ساتھ کپڑوں سے، ننگے پن سے بچانا، کپڑے پہنانا، اپنے حبیب کے ہاتھوں کوثر کا پانی پلانا، عرش کا سایہ دینا، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس دینا۔ ان سب بھائیوں سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، نہیں ہونا پھر بھی ہو جائے، ایک باری آنکھ تا دے میں راضی ہو گیا یا اللہ، ایک دفعہ کہہ تو دے یا اللہ، ایک دفعہ نظر محبت ڈال تو دے یا اللہ، ہم تیرے پیار کو ترس گئے، تیری محبت کو ترس گئے، تیری مدد کو ترس گئے، تیری نصرتوں کو ترس گئے۔ میرے مولا ان سے ہم سب سے راضی ہو جائے، جو ہسپتالوں میں بری طرح امراض کا شکار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو تنگیوں کا شکار ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جن کے بچے بچیاں نافرمان ہیں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے مقدر فرما، جو قرضوں میں جکڑے گئے انہیں قرضوں سے آزاد فرما یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔